मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था 180 हयात तक सूरत आल इमरान का, आज मैं 181 हयात से शुरू कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु अग़निया। बेशक सुन ली अल्लाह ताला बात उन लोगों की जो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला फ़कीर है, हम व नहनु और हम अग़निया गनिया, हम गनी हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग तबूक के लिए इनसे कहा था कि माल जो भी है जो लाओ, हम तबूक की जंग की तैयारी कर रहे थे तो इनसे मांगा। तो फिर इन्होंने असहाबों को कहा कि क्या तुम्हारे मोहम्मद का रब अस्तग़फिरुल्लाह गरीब हो गया है जो हमसे मांग रहा है? तो ज़ालिमों, तुमको किसने दिया था? तुमको भी तो उसी रब ने दिया था और उसी रब के रास्ते में तुमसे मांग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा रब अस्तग़फिरुल्लाह गरीब हो गया, फ़कीर हो गया, हम गनी है। सनक्तुबु मा क़ालू व क़तलहुमुल अंबिया। जल्दी हम लिख लेंगे इनकी ये बात जो इन्होंने कही है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया पैगम्बरों को बग़ैर हक़ के, बग़ैर हक़ के। जल्दी हम लिख लेंगे इनकी ये बात जो इन्होंने कही है, जो ये कहते हैं हम लिख लेंगे, यानी मेरे फरिश्ते हमारे लिख लेंगे जो ये कहते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पैगम्बरों को बग़ैर किसी बदल के, बग़ैर किसी हक़ के, इन्होंने पैगम्बरों को बेगुनाह कत्ल किया है। ये मैं पहले कर चुकी हूँ। जो शुएब अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया था। वनक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। और कहा जाएगा इनको कि चखो अज़ाब जलने वाला। इनको फिर कहा जाएगा कि ये बातें तुम दुनिया में करते थे, ये काम जो तुम दुनिया में करते थे, अब चखो अज़ाब कब्र का और अज़ाब ज़रक़दन का, अज़ाब क़यामत का, जो जलने वाला अज़ाब है, तुम्हें हमेशा जलाएगा। अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला अपनी हिफ़्ज़ अमान में रखे इन अज़ाबों से। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम। इस तरह वो जो तुम बेचते हो अपने हाथों से, वो अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल अबीद। बेशक अल्लाह ताला नहीं है जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। इस तरह वो जो तुम बेचते हो, यानी जो तुम्हारे हाथ जो काम करते हैं, जो पाँव करते हैं, यानी पाँव से चल कर तुम गुनाह की तरफ जाते हो, और हाथों से वो काम करते हो, यानी पैसे जो हराम के वो तो गिनते हो और उनको खर्च करते हो, और हाथों से बेगुनाहों को कत्ल करते हो, हाथों से बेगुनाहों के कत्ल के बारे में लिखते हो, हाथों से बेगुनाहों के बारे तुम फैसले करते हो, मुंह से दिमाग से करते हो। ये तमाम अपने आगे तुम भेज रहे हो कब्र के लिए, ज़रक़दन के लिए। बेशक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। मगर तुमने जो कुछ किया है दुनिया में वही तुम भुगतोगे। ये कभी नहीं हुआ कि गंदम बोई हो और जौ काटे हो। गंदम बोओगे तो गंदम भी काटोगे, जो बोओगे तो जो ही काटोगे। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुमने जो कुछ अपने हाथों से बेचो, अपने पैरों से, अपने आँखों से, अपनी सामान तुमको वही मिलेगा। वही अज़ाब तुम्हें, वही सांप और कीड़े मकोड़े और बिच्छू बन जाएंगे और आग बन जाएगी। बेशक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह। बेशक वो लोग जो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने वादा किया हमसे, अल्लाह नोमिना, कि हम ईमान नहीं लाएंगे रसूल पर, हत्ता इस हद तक यातियाना बिकुर्बान, के वो ले आए कुर्बानी, ताकुलहुन्नार, और उसको खाए आग। ये एक वाक़या है, ये वाक़या नहीं, ये अल्लाह ताला का सलूक था पहले, यानी पहले पैगम्बरों की
کہ وہ جو بھی کسب کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مویشی رکھتے تھے یا کوئی اور کام کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے، تو وہ ان پیغمبروں کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا تھا کہ اپنا مال میدان میں رکھ دو، پھر اگر اوپر سے آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اس کو جلا دے گی تو پھر تمہاری پیغمبری، پھر وہ لوگ مانتے تھے کہ ہاں یہ پیغمبر سچا ہے اور یہ پیغمبر ہے۔ تو پھر انہوں نے جب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئے تو یہ روایت ختم ہو چکی تھی، اور یہ روایت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ الذین قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ نؤمنا، کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ اس حد تک کہ وہ یاتینا بقربان، ان کو وہ لائے اپنی قربانی، تاکلہ النار، اور اس کو کھا جائے آگ، یعنی کو جلا دے آگ۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم رسول من قبلی، بے شک آئے تھے رسول ان سے پہلے واضح دلیل کے ساتھ، وبالذی، وہ قل تم جو تم کہتے ہو، فلما قتلتموہم، پھر کیوں قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات تو پہلے والے پیغمبروں نے کی تھی نا، تو پھر ان کو تم نے کیوں قتل کیا، پھر ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے بھی قربانی لائے تھے اور اس کو آگ کھا گئی تھی اور آگ نے جلا دیا تھا، پھر تم نے ان کو قتل کر دیا اور تم ان کے خلاف ہو گئے، ان کی تابعداری نہیں کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میں نے ہر حجت اس پہ ختم کر دی، کافروں پر اور منافقین پر اور منافق مسلمانوں پر میں حجت ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے جو جج ہیں، ہمارے جو یہ فوج کے ہیں، فوج والے ہیں، ہمارے جو سربراہ ہیں، جو سردار ہیں، جو اپنے عہدے میں ہیں، جو لوگوں کے اوپر کمان کر رہے ہیں یا لوگوں کے اوپر سرداری کر رہے ہیں یا جرگے کر رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہر حجت پوری کرتا ہے۔ جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ پھرو دنیا میں، کھاؤ پیو، پھر دنیا ہی تمہارے لیے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، من قبل کا، تم سے پہلے، جاؤ بالبینات، جو آئے تھے تمہارے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ، والزبر والکتاب المنیر، اور بہترین صحیفوں کے ساتھ اور کتاب روشنی والی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ تمہیں جھٹلائے تو تم اس پہ خفا نہ ہو، بے شک ان جھٹلا سکے پہلے پیغمبروں کو، اور پہلے والے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، تم اس پہ خفا نہ ہو۔ اور وہ پیغمبر بھی آئے تھے ان کے پاس، تم بھی واضح دلیل لے کے، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی واضح دلیلیں لے کر آئے تھے اور کتابیں، صحیفے یعنی کتابیں لے کر آئے تھے، اور روشنی والی کتابیں لے کر آئے تھے کہ یعنی وہ پڑھ کے روشن، انسان کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور دنیا میں روشنی آ جاتی ہے۔ کل ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا۔ تو یہ تم اس پہ خفا نہ ہو، یہ سارے اگر تم وفات پاؤ گے تو یہ بھی وفات پائیں گے، ہر ایک نفس نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ، بے شک ہم پورا دے کے ان کو اجر روز قیامت پر۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ جو داخل ہوا آگ میں، وہ جو فَمَنْ زُحْزِحَ، وہ جو بچ گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل ہوا جنت میں، فَقَدْ فَازَ، بس کامیاب ہو گیا۔ ہر ایک نفس نے ذائقہ موت کا چکھنا ہے، برے ہیں اور اچھے ہیں، نیک ہیں یا بد ہیں، گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں، سب نے موت کی طرف جانا ہے۔ بے شک ان کو پورا دیا جائے گا، جو بھی یہ دنیا میں کرتے آئے ہیں، وہ ان کا پورا اجر ان کو روز قیامت پر دیا جائے گا۔ اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی ان کو دی جائیں گی، اگر کوئی بدیاں کی ہیں وہ بھی ان کو دی جائیں گی۔ وہ جو بچ گیا عذاب نار سے، یعنی دوزخ کے عذاب سے بچ گیا اور داخل ہو گیا جنت کے، وقت فازہ، پس یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے
دنیا کی زندگانی الا متاع الغرور، مگر یہ فائدہ ہے دھوکے کا۔ تم میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس پہ نہ جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگانی جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس فریب پہ تم نہ جانا۔ دنیا کی زندگانی ایسی ہے جیسے تم کسی صحرا میں جاؤ اور وہاں ریت ہی ریت ہو، تمہیں پیاس لگی ہو تو تم دیکھو گے دور سے تو تم کہو گے کہ آگے پانی اور دریا ہے، مگر آگے جاؤ گے تو وہی صحرا ہوگا، وہی ریت ہوگی، پانی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگانی یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اس پہ دھوکے میں نہ رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔